عدل کے عنوان سے بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام معاملات میں اعتدال کا حکم فرمایا۔ ہمیں جو دین دیا ہے امتم وسطا، اور دین بھی اعتدال ہے، مکمل دین اعتدال پر مبنی ہے۔ تفصیل سے بات عرض کی جا چکی، عقائد میں، اعمال میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں اعتدال ضروری ہے۔ اس موضوع پر آج تک جو کچھ عرض کیا گیا وہ اصول کے درجے میں عرض کیا ہے۔ عقائد میں اعتدال کے اصول، عبادات میں اعتدال کے اصول، معاملات میں اعتدال کے اصول، معاشرت میں اعتدال کے اصول، اخلاقیات میں اعتدال کے اصول عرض کیے۔ اگر اس کی فروعات میں آدمی چلا جائے تو پھر انسان کی زندگی کم پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے انسان کی زندگی کے ہر قدم پر اعتدال کا ایسا خوبصورت راستہ دیا ہے کہ اگر انسان اس پر چلے تو مزیدار زندگی ہو جائے۔ خیال میں آ رہا ہے کہ ان فروعات میں سے چند ایک فروع جن کے بیان کی بڑی ضرورت ہے، جس کی تشریح اور وضاحت کی بڑی ضرورت ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی نفع ہو اور میرے دوستوں کو بھی نفع ہو۔ آج کل ہر بندے کا مطلب ہے کہ اکثریت معیشت کے اعتبار سے بے سکونی اور اضطرابی اور ذہنی الجھن کا شکار ہے۔ اس حوالے سے ہمیں دین اعتدال کا حکم فرماتا ہے۔ ہمارے اس اردو زبان میں اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے کفایت شعاری، اور عربی زبان میں اس کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، کفاف اور قناعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کو صحیح رخ پر لانے کے ضابطے اصول بیان کرتے ہوئے ایک آپ کا فرمان جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی فلاح اور کامیابی کی ایک اطلاع اور خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہے معیشت کے میدان میں، دنیا آخرت میں اپنے رزق اور اپنی اخراجات کے حوالے سے وہ آدمی کامیاب ہے۔ من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور اس کے بعد اس کو گزارے کا رزق دیا ہے جس سے اس کا کام چل سکتا ہے۔ پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا اس پر قناعت اختیار کرتا ہے، یعنی کفاف شعاری کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیشت کے لیے جو اصول دیا ہے وہ کفاف شعاری کا اصول دیا ہے، میانہ روی کا اصول دیا ہے، خرچ کے اندر اعتدال کا اصول دیا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاقتصاد نصف المعیشت، خرچ میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا یہ آدھی زندگی ہے، آدھی معیشت ہے، آدھے اخراجات کا انتظام ہے۔
دو چیزیں ہیں جن کے درمیان یہ کفافشی آری ہے، ایک ہے بخل اور دوسرا ہے اسراف۔ قرآن مجید میں بخل کی بھی تنقید بیان کی گئی اور اسراف پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ بخل کی بھی وعید بیان کی گئی اور اسراف کی بھی وعید بیان کی گئی۔ اب بخل اور اسراف کیا ہے، اس کا میانہ روی اعتدال کیا ہے؟ بخل کہتے ہیں انسان کے پاس ضرورت پوری کرنے کا خرچ موجود ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں بخل۔ چاہے اس کی اپنی جان پر خرچ ہو، اپنے بچوں پر خرچ ہو، یا فقراء مساکین اور دوسرے اسلامی برادری اور اسلامی رشتہ کے بھائیوں پر خرچ ہو، ضرورت کی جگہ پر مالک ہونے کے باوجود نہیں خرچ کرتا، یہ بخل ہے۔ اور شیطان انسان کو ہمیشہ بخل کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرنے کے موقع پر مستقبل میں تمہیں فقر دکھاتا ہے شیطان۔ یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر، کہ تمہیں فقر دکھاتا ہے کہ اگر تو خرچ کرے گا مستقبل میں تیرے لیے بربادی ہے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور اسراف یہ ہے بغیر ضرورت کے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، خواہش اس کے اپنے پیٹ کی ہو یا خواہش اس کے اپنے مرتبہ کی ہو، اپنے شہرت کی خواہش ہو، ناموری کی خواہش ہو، اپنی خواہش کی جگہ پر ضرورت سے زائد جو خرچ کرتا ہے اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا لا ينفقون، کہ وہ ایسی جگہ پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ نہ چمٹا کے رکھیں اور نہ ہی آپ اتنا پھیلائیں کہ بعد میں آپ کو ملوم محصورہ ہونا پڑے، ملامت زدہ اور تھکا ہارا آپ ہو جائیں، یعنی اتنا بھی اپنے آپ کو تنگ کر کے نہ رکھیں کہ ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہ کریں، اور اتنا بھی آپ خرچ نہ کریں کہ بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اب بخل اور اسراف ان دونوں کے درمیان اعتدال ہے، اور شریعت نے ہمیں اعتدال کا حکم فرمایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنے وضو میں کتنا خرچ کروں، پانی کتنا خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا آپ کو ضرورت ہے، اس سے زیادہ خرچ نہ کر، یہ اسراف ہے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر میں کہیں نہر کے کنارے پر وضو کر رہا ہوں، کیونکہ نہر کے کنارے پر جو وضو کر رہا ہے اس کے سامنے پانی کا وافر پانی کا انتظام ہے، اور جو کچھ اس کے جسم پر بہہ رہا ہے وہ دوبارہ نہر میں جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگرچہ تو نہر کے کنارے پر ہے تب بھی وضو میں ضرورت کا استعمال کر۔ اب نہر کے کنارے پر ضرورت کا جو استعمال ہے اس کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے کردار سے عادات بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انسان کی تربیت کا حکم فرمایا۔ جو آدمی نہر کے کنارے پر وضو کرتے ہوئے پانی کو ضائع کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کا اسراف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، وہ دوسرے معاملات میں بھی داخل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر بھی جہاں پانی کا کوئی ضیاع نہیں ہے، بظاہر پانی وہیں نہر میں جا رہا ہے، وہاں بھی اعتدال کا حکم فرمایا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا ما عالی من اقتصد، جو آدمی اپنی آمدنی کے مطابق خرچ میں اعتدال رکھے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں، خصوصاً ہمارے ملک میں، ہر انسان جو ذہنی الجھن کا شکار ہے، اکثریت معیشت کے حوالے سے، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم معیشت میں اعتدال نہیں اختیار کرتے۔ معیشت میں اعتدال کا حکم ہے۔ میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے دوسرے کو دیکھ کر، دوسرے نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں میں نے ویسے کپڑے لینے ہیں اگرچہ مجھے قرض اٹھانا پڑے، دوسرے کے مکان اور کوٹھی کو دیکھ کر میں نے کوٹھی بنانی ہے، دوسرے کی گاڑی کو دیکھ کر میں نے گاڑی لینی ہے، چاہے مجھے قرض اٹھانا پڑے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں معیشت میں اعتدال سے تجاوز ہمارے اندر پیدا کرتی ہے اور پریشانی کا سبب بنتا ہے انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں انہوں نے وہاں ان کو گورنر بنا کر بھیجا، اور شام کا علاقہ انتہائی زرخیز علاقہ، خوب آمدنی، باغات ہی باغات ہیں، اور اس علاقے کی نعمتوں کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم آپ کو راتوں رات سیر کریں گے مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں، وہ شام کا علاقہ ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے امین الامت کا لقب دیا ہے، کہ امت کے سب سے بڑے امین۔ ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی ایک نرالی خصوصیت ہوتی ہے، ان میں امانت داری کی خصوصیت بڑی نرالی تھی، اس کا اظہار اس موقع پر ہوا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان وزراء اور گورنروں کی نگرانی خوب فرماتے تھے، تو دیکھ بھال کے لیے شام تشریف لے گئے کہ ابو عبیدہ یہاں کے گورنر ہیں، خوب مال آتا ہے، کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دار السلطنت جو تھا، دار الخلافہ شام کا، اس میں تشریف فرما تھے۔ لوگ آ رہے تھے، اپنے مسائل پیش کر رہے تھے، وہ ان کے مسائل حل کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، لوگوں سے پوچھا کہ ابو عبیدہ کے کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا بہت شاندار ہیں، ہم سارے ان سے خوش ہیں، ان کے معاملات سے خوش ہیں۔ شام ہو گئی، وقت پورا ہو گیا ڈیوٹی کا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے عرض کی، حضرت چلیں پھر آپ ہمارے ہاں آپ کی رہائش ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا شہر میں کسی جگہ پر، کسی کوٹھی میں، کسی اہم مقام پر رہتے ہوں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح لے کر نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، شہر میں سفر کر رہے ہیں، اس محلے میں ہوگا گھر، اگلے محلے میں ہوگا، اگلے محلے میں ہوگا، چلتے چلتے شہر ختم ہو گیا۔ اب دیہات کی طرف سفر شروع ہو گیا، دیہات ختم، آگے جنگل آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے اپنی رہائش گاہ پر جا رہا ہوں۔ وہاں پہنچے، ایک جھوپڑی ہے، کہا کہ جب سے آپ نے بھیجا میں نے اس کو اپنی رہائش گاہ بنایا ہوا ہے۔ اور جب داخل ہوئے وہاں تو اپنے اس جھوپڑی کی چھت پر ہاتھ ڈالا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے پانی کے اندر بھگوئے ہوئے تھے۔
کہا کہ امیر المومنین آئیے شام کا کھانا کھاتے ہیں۔ امیر المومنین حیران، شام کا علاقہ اور اتنے آمدنی اور ان کا یہ حال ہے۔ کہا کہ اے ابو عبیدہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں معاملات حل کرنے کے لیے یہاں آیا۔ یہ کیا کہ آپ کی طرف سے حکم ہے کہ گورنر کو جمعے والے دن چھٹی ہے، جمعے والے دن میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، یہاں رہتا ہوں اور ایک ہفتے کا آٹا بازار سے خرید کر اس کو گوندھ کر ایک بڑھیا سے پورے ہفتے کی روٹی پکواتا ہوں، پھر اس کو لے آتا ہوں، جب تک وہ روٹی تازی رہتی ہے کھاتا رہتا ہوں، جب تک نرم رہتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو پھر اس کے ٹکڑے کر کے صبح پیالے میں ڈال کر چلا جاتا ہوں، شام کو وہ نرم ہو جاتے ہیں، شام کو کھا لیتا ہوں، اور شام کو پیالے میں ڈالتا ہوں، صبح نرم ہوئے پڑے ہوتے ہیں وہ کھا لیتا ہوں۔ یہی میری معیشت ہے، یہی میرا روزگار ہے۔ کیا مثال پیش کی صحابہ نے! معیشت میں اعتدال یہ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو سکون عطا کرتی ہے، معاشرے میں عزت اور ادھار جیسی بیماری اور قرض جیسی بیماری اور بے سکونی اور الجھنے اور دباؤ، ان ساری چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے معیشت میں اعتدال اور کفایت سیاری۔ ہم میں سے بھی ہر ایک اگر سکون چاہتا ہے، ایک ادنا فرد سے لے کر ملک اور سلطنت کے سربراہ تک، ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین میں بہت بڑا سبق ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آمدنی رکھی ہے اس کے مطابق خرچ ہو۔ پرانے لوگوں کی، عقلاء کی، حکماء کی یہ حکایت ہے کہ کمانا آسان ہے لیکن خرچ کرنا کسی کسی کو آتا ہے، ہر ایک کو نہیں آتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں خرچ کرنا آسان ہے، کمانا مشکل ہے۔ عقلاء کہتے ہیں کمانا آسان ہے، خرچ کرنے کا طریقہ کسی کسی کو آتا ہے۔ بخل میں بھی نہیں پڑنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ اسراف میں بھی نہیں پڑنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ اعتدال کا راستہ اختیار کریں، میں اور آپ زندگی خوشحال طریقے سے گزاریں گے۔ ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا ضلع، ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک پورے معاشرے میں گردن اٹھانے کے قابل ہوگا، سر اٹھانے کے قابل ہوگا اگر ہماری معیشت اعتدال پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔